وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ معجزات کے حوالے سے 8 سوال جو ہیں یہ اکثر لوگ پیش کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں ان کے حوالے سے اکثر ہم جواب دیتے ہیں، آپ کو مفصل جواب جو ہے وہ ریٹن میں بھی مل سکتا ہے آپ اگر سرچ کریں، لیکن یہ ہے کہ مختصراً اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان سب کا سایہ تھا، ٹھیک ہے، کوئی مخلوق سائے کے بغیر نہیں۔ اسی طرح امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا ذکر مسند احمد کی حدیث میں کیا کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے اور ہم نے سایہ دیکھا تو دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، تو بات یہ ہے کہ اس کی بھی کوئی شرعی دلیل میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی حدیث ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی، اس بارے میں بھی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمائی کو اور بہت زیادہ آواز نکالنے کو ناپسند کیا، اسے روکنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے پیچھے دیکھتے تھے، یہ ہر وقت کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو یہ معجزہ تھا، معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ آپ کی حالت صرف نماز کی حالت میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پہ سوار ہوتے وہ کبھی نہ بدکا، یہ آپ کی برکات میں سے ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی، یہ بات بھی درست ہے۔ صحابہ صحابیات آپ کے پسینے کو جمع کر لیتے اور خوشبوؤں میں ملاتے اور وہ سب سے بہترین خوشبو بن جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا۔ دیکھیں بہت سارے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ڈالا یا لعاب لگایا یا دعا کی تو اللہ نے شفا دی، میٹھا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی، مکہ میں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ درخت یہ سلام کیا کرتے تھے، یہ بھی معجزہ ہے اور یہ نبوت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔